آج پاکستان کی سیاست میں پھر ایک بار یہ خبر سنائی دی ہے کہ ایک نومولود جو جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس میں مزید لوگوں کی شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا لندن پلان یا جو لندن وزٹ تھا کامیاب رہا یا ناکام، اور مزید جو شمولیتیں اور خیبر پختونخوا میں کتنی کامیابی اس جماعت کو مل سکتی ہے اور سندھ میں کتنی کامیابی مل سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب۔ چوہان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چوہان صاحب، جماعت بنا لی، لیڈرز اکٹھے کر لیے، جماعت کی رجسٹریشن کب تک کروا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ہفتہ ہے اگلے 7-8 دنوں میں پارٹی کی رجسٹریشن بھی ہو جائے گی اور پارٹی کو ایک انتہائی خوبصورت اور باوقار انتخابی نشان بھی مل جائے گا، اور اگلے اس مہینے جولائی کے مہینے میں آپ کو کم از کم کوئی 150 سے زائد سابق MLA MP وزیر اور اپنے حلقوں میں ایک اچھی پوزیشن رکھنے والے جو پولیٹیشینز ہیں وہ انشاءاللہ ان کی شخصیت بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اچھا، بھرپور طریقے سے یہ 150 سے 200 لوگ آپ نے بتایا، اور آج آپ نے بڑا جس انداز سے ہفتوں کی ٹائم لائن دی ہے، لگتا ہے پنڈی کی پالیٹکس کا اثر ہے یا شیخ رشید صاحب کا اثر ہے کہ فیاض الحسن چوہان بھی ہفتوں اور ڈیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بتایا جا رہا ہے 30 کے قریب لوگ ہیں جو شامل ہو رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں 150 سے 200 ہیں۔ دیکھیں، میں نے زندگی میں کبھی جو ہے نا وہ بات کی نہیں جس کا میں پیرا نہ دے سکوں، اور میں فیاض الحسن چوہان ہوں اور شیخ رشید ہے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو تقریباً تمام کی تمام PTI اور اچھے خاصے پولیٹیشین استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، فیاض الحسن چوہان صاحب، پرویز خٹک صاحب سے دوبارہ رابطوں کی اطلاعات ہیں، تو پرویز خٹک صاحب استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں یا وہ اپنا پریشر گروپ الگ رکھیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اب اسد عمر صاحب کی، پرویز خٹک صاحب کی کوئی جگہ نہیں ہے PTI میں، اور PTI میں اس وقت صرف ایک بندے کی جگہ ہے جو پارٹی کے چیئرمین ہے، یا وہ سوشل میڈیا لیڈر جو امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک دشمنی کے اندر بہت آگے نکل چکے ہیں، اور ریاستی اداروں کے اور ریاست دشمنی میں انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو جناب برج خلیفہ پہ چڑھایا ہوا ہے کہ جناب پارٹی لیڈر دوبارہ برس اقتدار آ رہا ہے اور وزیر اعظم بن رہا ہے، اور ہر روز نئی گفتیں بنوا کے، اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ جناب یوٹیوبر ٹائپ کے جناب کچھ صحافی ہے، وہ سارا دن سینکڑوں کی تعداد میں جناب اپنا ویلاگ بنا کے وہ منیٹائزیشن کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو سوشل میڈیا ٹیم امریکہ بیٹھ کے ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کے اشاروں پہ جو سوچ لانچ کرتی ہے نا، اس کی سوچ تو آگے جناب یہ ہمارے ویلاگرز اور کچھ دوسرے تیسرے چوتھے درجے چوہان صاحب ایک اہم بات آپ نے کہی، آپ نے 2 لوگوں کا حوالہ دیا کہ ان کی PTI میں جگہ نہیں ہے، پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر صاحب۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا پرویز خٹک صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں آ سکتے ہیں، تو کیا اسد عمر کے لیے بھی کوئی جگہ آپ لوگ رکھیں گے؟ جی، ہم نے تو استحکام پاکستان پارٹی بنائی ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ میں نے 16 سال PTI کو اپنا خون پسینہ دے کے یہاں تک پہنچایا، کسی نے 10 سال، کسی نے 15 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 26 سال۔ اب 9 مئی کا جو خودکش حملہ پارٹی چیئرمین نے اپنے اوپر اور اپنی پارٹی کے اوپر کروایا، تو ہم نے ان لوگوں کو ضائع تو نہیں ہونے دینا، ہم نے ان لوگوں کو گمنامی کا شکار تو نہیں کرنا۔ یہ وہ سیاستدان ہے کہ جن کے پاس 5 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا ایز اے منسٹر، صوبائی، وفاقی، ایز اے ایڈمنسٹریٹر تجربہ ہے، انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے۔ تو اب ہم ایک فرد کی ذاتی انا یا اس فرد کی جناب ملک دشمنی کے اوپر مبنی پالیسیز یا اس کی انانیت یا آپ کہہ رہے ہیں دروازے، چوہان صاحب آپ کہہ رہے ہیں دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک چیز جو ہمیں تاثر ملتا ہے جب اس جماعت کے بننے کی بات ہوتی ہے
تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے، اور کچھ سیاسی تجزیہ نگار اسے اگلے انتخابات کی پاک سرزمین پارٹی جو ہے مصطفیٰ کمال والی وہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ آپ خود ایک جید سیاسی رہنما ہیں، سیاسی کارکن رہے ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے زمانے سے، تجربے کی بنیاد پہ فیاض الحسن چوہان استحکام پاکستان پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 2011 سے پہلے نا 30 اکتوبر 2011 کو جب جنرل شجاع پاشا کے سرصدقے پی ٹی آئی پاپولر نہیں ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کا لیڈر بھی پبلک میں پاپولر نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے 1997 سے لے کے 2011 تک یہ کتنے سال بنتے ہیں نا، 14 سال بنتے ہیں، بالکل ایسے 14 سال اس سے بھی بدترین پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا گیا تھا، اس سے بھی بدترین۔ اور جب کاف لیگ بنی تھی نا 2001 میں، تو اس سے بھی بدترین پروپیگنڈا جو ہے نا کاف لیگ کے حوالے سے کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے، کاف لیگ پھر 5 سال جناب وفاق کے اندر صوبوں کے اندر جناب سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے اندر بس اقتدار تھی، تو پھر آج تک اقتدار ایسے ہی پی ٹی آئی بھی رہی فیاض الحسن چوہان صاحب۔ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی تو یہی پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ میں نے 2008 کے شروع میں درمیان میں پارٹی جوائن کی تھی پی ٹی آئی، تو مجھے اس وقت تانے دیے تھے میرے گھر والوں نے سے لے کے میرے رشتہ داروں اور میرے ووٹرز نے کہ تیری زندگی کا سب سے غلط سیاسی فیصلہ، اور وہ 3 سال کا بچہ مجھے دکھاتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ 50 سال کا ہوا تو شاید پارٹی چیئرمین اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ تو یہ باتیں نہیں ہیں، چھوڑیں گے پروپیگنڈا یہ مخالفین کی طرف سے۔ اور اب تو ویسے بھی سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا بڑا وائبرنٹ ہو گیا ہے، اب تو جو منہ میں آتا ہے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو امریکہ میں بیٹھی ہے، امریکن کے اشاروں میں سارے کام کر رہی ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے۔ چوہان صاحب، نیچرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل فورس بنتی ہے وہ کسی کے ساتھ اتحاد کے لیے بات چیت کرتی ہے، کوئی رابطے کرتی ہے۔ بتایا جا رہا تھا کہ ترین صاحب کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہو سکتی ہے، ترین صاحب لندن کیا پہنچے، میاں نواز شریف صاحب آ کے دبئی بیٹھ گئے اور لندن جانے کا نام نہیں لیا، بالآخر ترین صاحب واپس آ گئے۔ تو اب لندن کی فلائٹ نے کام نہیں کیا تو ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے جو جہاز ہیں وہ ڈومیسٹک اسٹیشنز پہ کہاں لینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میڈیا کا اپنا ایک پروپیگنڈا ہے، میڈیا کے ہمارے تجزیہ نگار اور اینکرز ہیں، ان کی اپنی پرسپشن ہے، ان اپنی جناب پریڈکشنز ہیں، وہ اپنی طرف سے بنا کے بھی، لاگرز بھی، یوٹیوبرز بھی، سارا دن کا بھی یہی ہوتا ہے، اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے، اپنی بھی ہٹی چلانی ہوتی ہے، اپنا بھی منجن بیچنا ہوتا ہے۔ ادروائز نہ تو وہاں پہ کوئی ملاقات ہوئی جہانگیر ترین صاحب کی اور نہ علیم خان صاحب کی، اور نہ کوئی ملاقات کا جانا کوئی آگے کوئی جناب کوئی پروگرام ہے۔ اچھا، پہلی ملاقات اگر استحکام پاکستان پارٹی کی ترجیح ہو، چونکہ آپ پنجاب میں اس وقت اسٹرانگ ہولڈ رکھتے ہیں، تو پی ایم ایل این ہوگی یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنا الیکشن لڑنا ہے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے، صحیح، اور ہماری ساری کی ساری ترجیح یہ ہے ابھی اگلے 1.5-2 مہینوں میں جب آپ کی یہ جوگ در جوگ سارے پی ٹی آئی کے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ایم ایل اے، ایم پی اے، سابق وزیر بشیر جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو پھر اس وقت آپ کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ صحیح، تو انشاءاللہ پنجاب کے اندر اقتدار جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا ہوگا، وزیر اعلیٰ اللہ پاک کے کرم سے ہماری پارٹی میں سے ہوگا، اور پاک کے اندر بھی انشاءاللہ ہم ایک مضبوط پوزیشن کے اندر موجود ہوں گے۔ صحیح، آپ کے خیال میں اگر یہ صورتحال نہیں ہوئی ان کیس الیکشن کے بعد، تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے پی ایس پی کی طرح دوبارہ اپنی مدر پارٹی یعنی پی ٹی آئی میں مرج ہو جائے گی، یا پھر کاف لیگ کی طرح آہستہ 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 سکڑے گی؟ گنے لگائے نا ایک دفعہ کچھ دوستوں نے، تو جس خاندان نے گنے لگائے اس خاندان کے شریکے والوں نے آ کے ان کے کان بھرے کہ یار تم نے گنے تو لگا لیے، تو اسی گاؤں کے لوگوں نے جب تمہارے گنے اگنے ہیں تو انہوں نے کھا کے جگہ ختم کر دینے ہیں، بالکل ایسے ہی، پہلے ان کا تو بندوبست کر لو۔ تو وہ جو خاندان کھڑا جس نے گنے لگائے تھے اس نے کہا یار چلو انہوں نے بھی بندوبست کر لیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جناب وہ خاندان پورے کا پورا گاؤں کے لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑا، بار کے ٹوٹ کے اور چپو گنے تھے اور کھاؤ گنے۔ آپ کی مثال بھی وہی ہے، آپ وقت سے پہلے ہی آپ نے جناب وہ جناب، کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب میری مثال اس لیے کہ اس طرح کی جتنی جماعتیں ہم نے بنتے ہوئے دیکھی ہیں
ان کا جو عروج و زوال ہے وہ ہمارے سامنے، تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کیونکہ آپ چونکہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں۔ آپ سن لیں، تسلی سے سن لیں، نہ آپ میرے سے زیادہ پالیٹکس میں ایکسپیرینس ہے اور نہ ہی میڈیا کے حوالے سے میرے زیادہ اللہ پاک کی طرف سے ایکسپیرینس ہے۔ چلیں یہ ایک منٹ آپ کا ہوا، سن لیں نا، پوری بات سن لیں۔ 44 سال کی سیاست پاکستان کی جو ہے نا پریکٹیکلی ٹپس پہ ہے، اور سیاسی کارکن سیاسی کارٹون نہیں ہو۔ سیاسی کارکن اور کارٹون میں میری اپنی بنائی ہوئی اصطلاحیں ہیں۔ سیاسی کارکن ہوتا ہے کہ جو محنت کر کے جدوجہد کر کے جو ہے نا سیاست میں مقام بناتا ہے۔ سیاسی کارٹون ہوتا ہے جو باپ دادا پردادا کی اور پیسے سرمایہ اور دولت اور جاگیر اور جناب وہ وڈیرا شاہی کی بنیاد کی طرح مقام بناتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ مجھے بتائیں؟ ہر پولیٹیکل پارٹی جو بنی ہے اس کے کنسیکوینٹ یہی تھے جو آپ کو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے نظر آ رہے ہیں، اور جن کنسیکوینٹ کو اور جن چیزوں کو آپ بنیاد بنا کے اس وقت یہ کرٹیسزم آپ نے میرے سامنے کیا ہے نا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ایسی بنتے ہم نے دیکھی ہیں، ان کا فلاں اور ان کا فلاں، تو جناب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جتنے پولیٹیکل پارٹیز آپ بتا دیں، پی ٹی آئی سمیت، ساروں کے کنسیکوینٹس یہی ہے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جتنے ہیں، ہم پہلی بات تو یہ ہے ہم نے شوق سے استحکام پاکستان پارٹی نہیں بنائی۔ صحیح، ہم نے جب پارٹی کا لیڈر چیئرمین 30 سیکنڈ میں اس نے جب اپنا خودکش حملہ اپنے اوپر کروا لیا، پارٹی تباہ و برباد کر دی، کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو جناب ہم نے ان سینکڑوں پولیٹیکل لیڈرز کو ہم نے ان کی سیاست کو بچانے کے لیے کہ جو تجربہ ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور استحکام پاکستان پارٹی اللہ کرے کہ یہ جیسے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اس طریقے سے گرو کرے، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ناظرین ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ اس طرح سے بننے والی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مستقبل ہمیشہ سے مخدوش رہا ہے،